والشجر يسجدان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا ومستندنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ کے ساتھ بندے کا ایمان اور یقین اس حد تک کامل اور مکمل ہونا چاہیے کہ کائنات انسانی کے اندر اس دنیا کے جہان اور میدان کے اندر صرف اور صرف اپنے فیصلے کے اندر غالب اور اغلب ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. باقی دنیا کی کوئی تدبیر، دنیا کی کوئی سوچ، دنیا کا کوئی منصوبہ، دنیا کی کوئی سازش اگر مالک الملک کے مقابلے کے اندر آتی ہے تو اس کے متعلق ایماندار کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ خائب و خاسر ہوگی، وہ ناکام ہوگی. کامیاب اگر منصوبہ ہے تو وہ صرف تقدیر الہی کا ہے. مالک اور مربی جو تقدیر اس نے بنائی ہے، جو فیصلہ اس نے کیا ہے، اسی مالک کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، کامل اور مکمل ہوتا ہے. باقی کائنات کا کوئی فرد ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی شریف ہے یا شریر ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی ملا ہے یا پیر ہے، وہ اپنے ذہن یا دل دماغ کے مطابق کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک کامیابی کی نہج تک نہیں پہنچ سکتا جب تک مالک کل کی تقدیر اور مرضی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے اپنی تقدیر کو غالب کرنے کا ایک اظہر من الشمس واقعہ قرآن مقدس کے اندر نقل کیا ہے کہ سابقہ امم کے اندر، سابقہ اقوام کے اندر یہ واقعات گزر چکے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر
حالات جتنے گزر چکے ہیں ان حالات کے سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے اوپر بھی یہ حالت آ سکتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر آ سکتی ہے، لیکن میرے پیغمبر جس طرح ان حالات کے اندر میرے وہ مقرب اور مکرم بندے اس حالت کے اندر ڈٹ گئے اور میرے ساتھ ان کا ایمان اور یقین مکمل رہا، اسی طرح میرے پیغمبر آپ نے بھی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دنیا کے آنے والے کسی حالات سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ آپ کے اس بیان کے اندر، آپ کے اس اعلان کے اندر، آپ کے اس قرآن کے اندر، آپ کے اس برہان کے اندر، آپ کے اس پیغام کے اندر، آپ کے اس اعلان کے اندر اتنی لچک بھی نہیں آنی چاہیے جتنی لچک ایک کمزور چیز کے اندر آ جایا کرتی ہے، بلکہ میرے پیغمبر روز بروز آپ نے اپنے مسئلے کے اندر سختی کرنی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میرے پیغمبر آپ نے اپنے مسئلہ کو اتنے کڑے انداز اور کڑیل اور سخت انداز میں پیش کرنا ہے تاکہ کسی مشرک اور بے دین کو تیرے اس انداز سے کوئی امید نہ لگ سکے۔ کوئی آدمی تیرا بیان یا اعلان سنے تو مشرک اور بے دین آدمی تیرے اعلان سے مایوس ہو جائے، لیکن اس شیطان کو امید نہیں لگنی چاہیے۔ ایمان ہی تب جا کے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے اور تفصیلی واقعہ قرآن مقدس کے اندر اسی لیے بیان فرمایا تاکہ آنے والے لوگوں کا ایمان اور یقین اس حد تک کامل اور مکمل ہونا چاہیے جیسا کہ کٹھن مراحل کے اندر، سخت مراحل کے اندر، مصیبت اور دکھ کے مراحل کے اندر میرے موسیٰ علیہ السلام نے وقت گزارا ہے اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک قدم پر شابشیں دی ہیں، رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اسی طرح آج بھی کوئی آدمی ایسے مراحل کے اندر اگر اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ چلائے رکھتا ہے، اللہ فرماتے جیسا میں نے اپنے موسیٰ پیغمبر پر سلام بھیجا تھا آج میں آپ پر بھی اسی طرح بھیجوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے قتل ہو گیا، ناگہانی حالت کے اندر قتل ہوا، اچانک ہوا، نادانستہ طور پر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین جب پہنچتے ہیں تو ایک کنویں پر ایک منظر دیکھا، اس منظر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا اور اس ترس کے اندر آ کے موسیٰ علیہ السلام نے دو نیک خاتونوں کا تعاون کیا اور ان دو نیک اور با شرم اور با حرم مائیوں نے اور لڑکیوں نے جا کے اپنے باپ کو اس بندے کی حسن سلوکی کی جھلک سنائی تو حضرت شعیب علیہ السلام کے دل کے اندر اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ یار ایسے بندے کی زیارت کرنی چاہیے، ایسے بندے کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، اتنا نیک آدمی، اتنا اچھا آدمی، اتنا رحم دل آدمی، اتنا دل کے اندر رقت رکھنے والا آدمی، نرمی رکھنے والا آدمی، یہ تو دنیا کے اندر اللہ کا برگزیدہ انسان ہے، اللہ کے نزدیک مقدس انسان ہے، کوئی مشرف انسان ہے، کوئی معظم انسان ہے، کوئی مکرم انسان ہے، کوئی موقر انسان ہے، اس بندے سے ملاقات کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی صفورہ کو بھیجا کہ جا بیٹی اس بندے کو میرے پاس بلا کے لے آ۔ وہ صفورہ آئی، اس نے پیغام دیا تو موسیٰ علیہ السلام اس پیغام کے مطابق جا کے پہنچے، اور جب ان کے قریب جا کے پہنچتے ہیں اللہ کریم ان کے پہنچنے کا تذکرہ کرتے ہیں، فلما جاءه وقص عليه القصص، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا موسیٰ پیغمبر تھکا ہوا پیغمبر، بھوکھا پیغمبر، نڈھال پیغمبر، کمزور پیغمبر، بے زور پیغمبر، مصیبتوں سے مارا پچھاڑا ہوا آدمی، وہ میرا موسیٰ پیغمبر اس شعیب علیہ السلام کے پیغام کے اوپر لبیک کہتے ہوئے چل پڑتے ہیں، اور
جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں، علیک سلیک ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے. سلام دعا کے بعد شعیب علیہ السلام نے پوچھا خطبک ایھا الرجل، او اللہ کا بندہ تو کس حال میں زندگی گزار رہا ہے؟ تو اس علاقے کا تو نہیں لگتا، تو کہاں سے آیا؟ تیرے آنے کا پس منظر کیا ہے؟ تیرے آنے کا واقعہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وقص علیہ القصص، فرعون کے ظلم و ستم کا حال سنایا، اپنی مظلومی کا حال سنایا، اور اپنے سفر کا واقعہ سنایا، پیدل چلنے کا واقعہ سنایا، اپنی تھکاوٹ کا حال سنایا، اپنی بھوک اور پیاس کا حال سنایا. شعیب علیہ السلام نے جس وقت سارا حال سن لیا، آگے تسلی دے کے کہتے ہیں لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اے اللہ کا بندہ اب گھبرا نہیں، تو امن کے گھر میں آ گیا ہے. جو حالت تیری پچھلی ہے اس حالت کو یاد نہ کرنا. لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اے اللہ کا بندہ اب خوف نہیں کرنا، دل میں ڈر نہیں رکھنا، اب تو امن کے گہوارے میں آ گیا ہے. اب ظالم علاقے سے تو نکل کے آ گیا، ظالم فرعون کے پنجے سے نکل کے آ گیا، اس کے ملک سے نکل کے آ گیا، اب تو میرے گھر میں آ گیا. اب تو سکون سے زندگی گزار، امن سے زندگی گزار. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسے کس طرح زندگی گزاروں؟ کوئی گزارنے کا طریقہ تو بتلا، زندگی گزارنے کا طریقہ تو بتلا. آگے شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ نے کہا ابا اس کو ملازم رکھو، ابا اس کو ملازم رکھو، یہ ہماری بکریوں کو بھی سنبھالے گا، سارے حالات پر بھی کنٹرول کرے گا. یہ ہمارے گھر میرے آپ اس کا کوئی حد مقرر کر دے، کوئی وظیفہ مقرر کر دے، کوئی ماہانہ خرچ مقرر کر دے، تاکہ اطمینان کے ساتھ یہ اللہ کا بندہ زندگی گزار سکے. آگے شعیب علیہ السلام کہتے یار میں تیرے جیاں بندہ تا اللہ کو لو منگ منگ کے تھک گیا، تیرے آمن تو پہلے میں اللہ کو لو منگدا پیا می اللہ کوئی نیک سالے بندہ دے ویا جڑا میرے گھر نو سنبھالے ہاں، کوئی نیک سالے جوان دے ویا جڑا آ کے ریون نو سنبھال لویا، کوئی نیک سالے بندہ دے ویا جنوں میں اپنی بچی دا رشتہ دیواں. شعیب علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے رنگ لایا تے قبول کیتا. اج قبول کیتا کہ اللہ پاک نے نیک تے سالے بندہ گھر وچ بھیج دیتا، توڑ گھر وچ بھیج دیتا. عادت جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. جے بندہ سچے دل نال اللہ کو لو منگے تے اللہ کدے خالی موڑدا نہیں. انہیں ہے کہ نہیں؟ شعیب علیہ السلام جو اللہ کو منگدے پین تے اللہ انہاں دی امنگ نو پورا پیا کردا ہے. اے تعلیم اللہ نے دتی ہے کہ نبیاں نو بھی ضرورت پے گئی ہے تے انہاں رابطہ میرے نال کیتا ہے. تو کیڑے باغ دی مولی ہوندا کہ تو مسلمان ہی سڈاویں لا الہ الا اللہ بھی پڑھے تے ضرورت دے ٹائم 7 قبراں تے چکر مار کے آویں تے موڑی آکھے لا الہ الا اللہ. اللہ فرماندے تیرے اس لا الہ الا اللہ دے پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں، اس پڑھے نالوں نہ پڑھے ہاں تا زیادہ بہتر ہے. لا الہ الا اللہ پڑھے ہی تا پھر اج پڑھ کے اپنے وجود تے سجا جی میں موسیٰ نے سجا کے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پہنچ گئے نے اگاں شعیب علیہ السلام آدے نو اللہ دا بندہ میرا ایک ارادہ ہے انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. او اللہ کا بندہ میں شعیب تو دل میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں، ایک بیٹی تیرے نکاح وچ دے دیواں. حضرت شعیب علیہ السلام دعا پہ منگ دین کوئی نیک سالے بندہ دے ہاں. موسیٰ علیہ السلام درخت تلے بہ کہہ دین اللہ کوئی روٹی دے ہاں.
اللہ نے تینوں روٹی بھی دیتی تے نال ووٹی بھی دے دیتی. شعیب علیہ السلام نیک بندہ منگے, اللہ فرماتا ہے تینوں نبی دے دیتا, نبی دا داماد نبی بن گیا. اس واسطے نیک داماد دا ہونا اے اللہ دا خاص فضل تے اللہ دا خاص کرم ہوندا ہے اس بندے تے. اگر کوئی بدماش ٹکر ونجے تا اے دے نال دی مصیبت وت اس بندے واسطے ہور. اس واسطے بچی دا رشتہ کرن تو پہلے اللہ کو دعا ہی منگی کرو کہ اللہ نیک بندہ دے. کہ دعا منگی کرو, سانو کیڑی لوڑ ہے دعا کرنے دی. اساں تا اے پوچھنے پیچھے زمین کتنی آئی, کوئی کار شار بھی رکھی ہے, پیسے کتنی نہیں, تنخواہ کتنی لینا ہے, گزر اوقات کے وی. وہ آدھے سود دا کاروبار کرنے, اللہ دا فضل ہے ڈھیر پیسے میرے کول. آدھے پھر ٹھیک ہے رشتے دا ہن مسئلہ تیرا میرا حل ہوے سی, بس دو گلاں کر دے, پیو ماں نو بلا تے میری بیٹی تیرے خط. اے ساڈا تہاڈا حال ہے. اگے حال ویکھو حضرت شعیب علیہ السلام دا کہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا مقبول ہے, اللہ کا اصول ہے, اللہ کا مخدوم ہے, اللہ کا معصوم ہے, اللہ کا مطاع ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا قریب ہے, اللہ کا حسیب ہے. لیکن وہ دعا یوں کرتا ہے کہ اللہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس رشتے کے لیے مجھے داماد نیک چاہیے, مجھے صالح چاہیے, اچھا اخلاق والا انسان چاہیے. اللہ نے شعیب کی دعا کو ایسا رنگ لایا کہ گھر میں اپنے نبی پیغمبر موسیٰ کو بھیج دیا. انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج. او اللہ کا بندہ, زندگی گزارنے کا طریقہ تیرا یہ ہو گیا کہ ایک بیٹی کا میں نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام دن میرے کولوں تا کوئی شے کوئی نہیں, نکاح میرا جو کرن لگ گئے, حق مہر میرے کول کوئی نہیں, پیسہ پا میرے کول کوئی نہیں. اے جڑا کمل وجود تے پایا ہوئے اوندا اے کمل موجود ہے, اے جڑے کپڑے پائے ہوئے نے کپڑے موجود ہیں, ہور دنیا دی کوئی شے میرے کول موجود کوئی نہیں. اگر شعیب علیہ السلام آدن او میری بیٹی دے حق مار دے اندر ایک شرط میں رکھ دینا وا, دو شرطاں تو پوریاں کر دے تے نکاح بیٹی دا میں کر دیندا وا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آدن جناب کیڑی شرط ہے؟ اگر شعیب علیہ السلام آدن نے شرط تیرے ہوتے ہیں کہ تو 8 سال تک کیا کر سے 8 سال تک میری بکریاں سنبھال سے, 8 سال تک میرا معین تے مددگار بن سے, 8 سال تک میرے نال زندگی گزار سے, 8 سال تو نہیں میرا گھر دا داماد بن کے اس گھر دے اندر زندگی بھی گزارنی ہے. فَإِن أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصالحین. اے اللہ کا بندہ, 8 سال کی مدت تیرے لیے میں مہر مقرر کرتا ہوں. 8 سال تو شرط ہو گئی ہے, البتہ 2 سال وچ اضافی تیری مرضی دے نال, 2 سال اضافی مرضی دے نال. جے پورے 10 سال گزار لویں تا تیری مرضی, میرے طرف تیرے ہوتے زور نہیں ہونا, میرے طرف تیرے ہوتے جبر نہیں ہونا. ہاں 8 سال تا ضرور گزارنے جو شرط دے طور تے ہو گیا, البتہ 2 سال اختیاری میں تینوں دے دینا. 2 سال گزارے تا اچھی گل ہے, نہ گزارے تے میں تینوں روکدا کوئی نہیں. اگے موسیٰ علیہ السلام نے اس گل نو سن کے آکھیا جناب علی مینوں اے شرطاں قبول ہیں, مینوں اے شرطاں. شعیب علیہ السلام دی شرط دیکھو, رشتہ کر رہے ہیں, رشتہ دے رہے ہیں, بیٹی دے رہے ہیں, زمین کا مطالبہ نہیں ہے, مکان کا مطالبہ نہیں ہے, جائیداد کا مطالبہ نہیں ہے, سونے اور چاندی کا مطالبہ نہیں ہے. او جتھے اللہ واسطے کم ہوندے اوتھے انج کر کے کم ہوندے تے انج رنگ لگے ہوئے کم ہوندے نے. جڑے دنیا دی لالچ دی وجہ نال کم ہوندے نے, سونے دی لالچ تے بیٹی دتی ہے, چاندی دی لالچ تے بیٹی دتی ہے, زمین جائیداد دی لالچ تے بیٹی دیتی ہے, اس لالچ دی وجہ نال ساری زندگی بندہ ذلیل تے خوار ہوندا ہے. جے بغیر کسے شرط دے اللہ دے نا تے بندہ کسے نو بیٹی دے دے تے ساری زندگی اللہ سکون دے دیندا ہے.
چونکہ انما اموالکم فتنہ، اللہ جو دے مال تے جائیداد فتنہ ہوندا ہے، مصیبت ہوندی ہے، آزمائش ہوندی ہے۔ جڑا فتنے تے مصیبت نو شرطاں بنا لوے، اپنے گل پا لوے، او کدے بھی اطمینان دی زندگی نہیں گزار سکدا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام آدھے قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین، اے اللہ کے پاک پیغمبر شعیب علیہ السلام، مجھے دونوں شرطیں قبول ہیں۔ میں نے 8 سال والی بھی شرط سنی ہے، 10 سال والی شرط بھی سنی ہے، البتہ تیرا میرا فیصلہ اس بات پر ہو گیا کہ میں دونوں شرطوں کے مطابق کوشش کروں گا کہ پورا کروں گا۔ 8 تو پورے کروں گا، باقی 2 سال کی گارنٹی۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ہاں میرے اتے زیادتی نہ کری، جبر نہ کری۔ یہ 8 سال تو بعد میں واپسی دا ارادہ کر لواں تا روکنا کوئی نہیں۔ اگا شعیب علیہ السلام آدن ہاں وما ارید ان اشک علیک، انشاءاللہ مینوں اچھے لوگ ہیں چو پاسے، جڑی گل اج طے ہو گئی اس گل تو پھر سا کوئی نہ، اس گل تو بولنا کوئی نہیں، بس زبان ہو گئی تیرے نال، اے گل کامل مکمل ہو گئی۔ 8 سال تو نہیں تو پابند نہیں، 2 سالاں دی تیرے ہوتے ضروری لازمی پابندی کوئی نہیں، اگر گزار دے تا تیرے طرفوں اچھا نیک انجام نیک وکاری ہونی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے نے ہاں تیرے تے میرے درمیان اے دوویں چیزاں طے ہو گئیاں، کسئی تو میں پورا کرن دی کوشش کرساں، فلا عدوان علیہ، میرے ہوتے جبر تسا نہیں کرنا۔ ہاں اے تیرا تے میرا جڑا معاملہ ہوئے ہے، اس نکاح دا گواہ کون ہے؟ اس نکاح دا تساں خطبہ پڑھن والے ہو، میں سنن والا، تساں دی بیٹی صفورہ سنن والی ہے، تیرا میرا ایتھے گواہ تا کوئی نہیں۔ چلو موسیٰ علیہ السلام آدھے واللہ علی ما نقول وکیل، اے اللہ کے پاک پیغمبر شعیب علیہ السلام، اس تیری میری ساری گفتگو کا گواہ میرا اللہ، تیرا میرا گواہ کون ہے؟ گواہ او ہوندا ہے جڑا حاضر ناظر ہوے، گواہ او ہوندا ہے جڑا گلاں سندا وی ہوے، جڑا گلاں جاندا ہوے، جڑا حالات تو باخبر ہوے۔ شعیب علیہ السلام کہ ٹھیک ہے جی، تیرا گواہ بھی اللہ ہو گیا، میرا گواہ بھی اللہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دی شادی ہو گئی، 8 سال دی مدت گزرن دے قریب لگ گئی، حتیٰ کہ 8 بھی پورے ہو گئے، 10 بھی پورے کر دیتے موسیٰ علیہ السلام نے، اور جڑے ویلے شرط دے مطابق 10 سال پورے ہو گئے نے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر شعیب علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوندے نے، من کیا دین اے اللہ کا بندہ، اب تیری شرط کے مطابق میں نے عرصہ مکمل اور کامل کر دیا ہے، اب میری ماں دی یاد نے مینوں ستاونا شروع کر دیتا ہے۔ او جڑی ماں مینوں گود وچ پا کے پالدی رہی ہے، دودھ پلاندی رہی ہے، او جڑی میری بہن میرے بکسے دے نال چل چل کے تے میریاں خبراں رکھدی رہ گئی ہے، اج مینوں مریم دی یاد پی ستاندی ہے، اج مینوں اپنی ماں لہیانہ دی یاد پی ستاندی ہے۔ اس واسطے میں اپنی اما تے اپنی بہن نوں ملن واسطے ہن واپسی دی تیاری پا کردا، کہ خیال ہے تساں دا؟ شعیب علیہ السلام آدن لبیک، حاضر ہے جناب، جی میں غلط ہے او دے گل تو پھرنا میں کوئی نہیں۔ شعیب علیہ السلام آکھے ٹھیک ہے جناب، تیاری کرو۔ صفورہ مئی تیار ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر شعیب علیہ السلام نے خوشی دے اندر آ کے بکریاں دا ریوڑ بھی نال دیتا ہے، جان دے سفر دا زادے سفر بھی نال دیتا ہے، سامان بھی نال دیتا ہے، کپڑے بھی نال دیتے نے کہ ضرورت دی ساریاں چیزاں میرے کول تسی لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام ساریاں چیزاں لے کے چل پینے، اور روانہ دے پین مصر والے پاسے۔ کیڑے پاسے روانہ پہ ہوندے؟ مصر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں جا رہے، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ چل دیا جیڑا رستہ جاندا ہے مصر والے پاسے، موسیٰ علیہ السلام بڑی کوشش کیتی ہے لیکن اس رستے دا اتا پتہ نہیں لگ سکیا۔ ادو سردیاں دیاں لمبیاں راتاں،
سردی دی اپنی شدت بھی ہے تے حدت بھی ہے. اس شدت دی وجہ نال تے دعا مسئلہ اے بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جھولی نو رنگ بھی لگن والا ہے, بچہ بھی پیدا ہون والا ہے. تے موسیٰ علیہ السلام گھبراندے ہوئے نال جا رہے نے کہ رستے دے اندر اے معاملہ ہو گیا تا کیے نبیڑ ساں. ادو رستہ بھی بھول گئی ہے, ادو رات بھی کالی پہ گئی ہے, ادو سردی دا بھی زور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں رستے تے ٹردے جا رہے, اچانک دوروں اگ نظر آئی ہے. اچانک دوروں اگ نظر آئی ہے تے اپنی اہلیہ محترمہ نو آدے نے ازرا نارا فقال لأہلہم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجدو علی النار ہدا. اللہ دی بندی تو تھوڑی دیر واسطے تے ٹھہر ونج, مینوں دوروں اگ نظر پیاندی ہے. تے موسیٰ علیہ السلام نے سردی تو بچن واسطے پتھراں نو آپس دے اندر رگڑیا, کوشش کیتی ہے لیکن اگ نہیں نکلی. ادوں بیوی نو درد ذہ شروع ہو گئی ہے, بچے دے پیدا ہون دا ٹائم آ گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پریشانی دے عالم دے اندر کدے اگے اگ دی تلاش, کدے پیچھے جاون, کدے اگے جاون, کدے شمال کدے جنوب, کدے مشرق تے کدے مغرب. جیڑے پاسے اللہ نے رخ کیتا موسیٰ علیہ السلام دا رستے بھولن تو بعد مغرب والی سائڈ تے رخ کیتا ہے تے دہنی جانب کوہ طور والے پاسے, کوہ طور پہاڑ والے پاسے جدو رخ ہو گئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام دوروں اگ ویکھیے. جو ہی اگ نظر آئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو آدر انی آنست نارا, اگ نظر آ گئی ہے ہن مینوں ونجن دے. دوروں اگ نظر آئی ہے تے حقیقت وچ کچھ ہو رہی, حقیقت وچ. لیکن موسیٰ علیہ السلام آدا ہے نارا میں اگ پیا ویکھدا. ہن موسیٰ علیہ السلام دی گل سچی ہے کہ نہیں؟ چپ کر ونجو نا, بولنا نہیں, متا سچی گل منہ وچوں نکل ونجے. او یار کدے بھول کے ہی بندہ سچ بول چھوڑدا ہے, ضروری تا نہیں. موسیٰ علیہ السلام دوروں ویکھ کے انی آنست نارا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دور سے آگ نظر آ رہی ہے. کیا نظر آ رہی ہے؟ حالانکہ او آگ, حالانکہ اللہ دی نور دی تجلی, اللہ دی تعلی, اللہ ولو تسلی, اللہ ولو جلال, اللہ ولو جمال, اللہ ولو کمال, اللہ ولو نور, اللہ ولو دل دا سرور, جڑا اگے آون والا موسیٰ حضور ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام آدھے نے انی آنست نارا, او میری اہلیہ مینوں اگ نظر پیاندی ہے تے موسیٰ سچا ہے جو اتوں اگے تے وچوں کچھ ہو رہے. اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے جو اتلے حال اکھاں نال بندہ ویکھ کے جڑا فیصلہ کردا ہے تے وچوں والے حال دا کس نوں پتہ ہوندا ہے. جے موسیٰ علیہ السلام نو پتہ ہوویا اندر دے حال دا تے نور نو اگ نہ آکھے نا, نور نو اگ کدے بھی نہ آکھے نا. معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سچا ہے, جڑے نبیاں دے متھے کوڑیاں گلاں لاندے او ہن کوڑے شاہ جہانی. اس نو اللہ ساری چیزاں دی خبراں دے چھوڑدا ہے, اگے پیچھے دے سارے حالات تے عالم الغیب اسا بنا دیندا ہے. جے موسیٰ علیہ السلام ہوے نا عالم الغیب, ہن ظاہری طور تے اگ نظر آئی ہے تے اندر نور ہی الا نور ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کہتے ہیں؟ انی آنست نارا, مینوں اگ نظر آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی محترمہ اہلیہ نو بٹھا دیتا ہے تے دوڑ پین اس پاسے. موسیٰ علیہ السلام آدن جدوں میں اس درخت دے قریب پہنچا جتھے اگ مینوں نظر آئی ہے, میں وڈا عجیب و غریب منظر ویکھیا جڑا اج توڑی میں کدے ویکھیا کوئی نہیں. ایک سر سبز و شاداب درخت ہے, ٹہنیاں بھی وہ سلامت, پتے بھی وہ سلامت, پھل بھی وہ سلامت. تے میں کہ پیا ویدا ادے اگ دے شولے پہ نکلتے ہیں, اگ بھڑکتی جاندی ہے, تیز ہوندی جاندی ہے. او جیویں جیویں اگ تیز ہوندی ہے او درخت پہلے نالوں زیادہ تر و تازہ ہوندا ہے,
پہلے نالوں سر سبز و شاداب ہوندا ہے، پہلے نالوں شاد باد تے آباد ہوندا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام آدھے میں حیران ہو گیا کہ ایک گل ہے، جے اگ ہویا کوئی پتا تا سڑ ونجیا، کوئی ٹہنی تے شاخ تا سڑ ونجیا۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کھلے کر دین کوئی چنگاری تلے آوے تے میں چلو لے کے ون کے تے اتے اگ سیکن دا کام اپنا چلا لواں، لیکن کافی دیر تو انتظار کیتی او اگ ہووے تے تلے آوے، کیونکہ او نور ہے۔ اس وقت نور دیا تجلیاں دے نال درخت تا سرخرو پیا ہوندا ہے، سر سبز و شاداب پیا ہوندا ہے، تے موسیٰ علیہ السلام انہوں اگ سمجھ کے تماشا کھلاویندا ہے۔ اللہ کریم دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر تو بعد سکے تنکے تے ککھ تے گھا کٹھا کر کے لے گئے کہ تلو نال لاواں تے تھوڑا جہا شولا آوے تے اپنا کام چلاواں۔ جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گھا تنکا کٹھا کر کے اس شولے دے نیڑے کرن تے اگ اگا نسے، او درخت اگا اگا نسے، موسیٰ علیہ السلام اگا ونجن تے او اگا ونجے، موسیٰ علیہ السلام پچھا مڑن لگن تے اگ پچھا نس پوے۔ ہن نہ موسیٰ اگے ونجن جوگا تے نہ پیچھے آون جوگا، حیران تے پریشان ہو گئے کہ یار اے کیو جی اگے جس تو فائدہ ہی نہیں اٹھا سکدے، کیو جی اگے جڑی درخت نو الٹا سر سبز کر دیندی ہے، جلاندی بھی کوئی نہیں، راہ کردی بھی کوئی نہیں، نقصان دیندی بھی کوئی نہیں، اسے حال کھلتا ہوئے تے اللہ کریم تو آواز دیتی، آپ اللہ نے آپ آواز دیتی۔ اللہ فرماتا ہے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربکا، اے موسیٰ تو تا اگ سمجھ کے آئے، اتھے کوئی ہور کرشمے لگے ہوئے قدرت الہی دے، اے اگ کوئی نہیں موسیٰ انی انا ربکا، اتھے تے میں تے رب دے جلوے پہ ہوندے نے۔ موسیٰ تیرے رب دے جلوے اتھے ہو رہے نے، تیرے پروردگار دی قدرت دے کرشمے ظاہر پہ ہوندے نے۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے نے جڑے ویلے آواز آئی ہے انی انا ربکا فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوی، اے موسیٰ اے پاکیزہ جگہ تے آیا کھلا ہے، جتیاں بھی پیچھے لا دے، اپنے نالین مبارک بھی پیچھا رکھ کے آون تے پاک تے پاکیزہ جگہ جتھے تو آیا کھلائی، اے درخت کوئی نہیں تے اتھے اگ کوئی نہیں، اتھے نرے نور دیاں تجلیاں پیاں دیاں، آوج نور دیاں تجلیاں تلے، جیڑا آ گیا تجلی تلے اتوں او دے واسطے تسلی اللہ نے نازل کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نالین مقدس بھی اتار دیتے، اگاں بھی ہو گئے نے، آدنی یا اللہ آواز تا میں کنا نال سندا کھلا، یا موسیٰ دی آواز آئی ہے تے موسیٰ دا لبیک لبیک، یا اللہ میں حاضراں میں حاضراں، البتہ اللہ مینوں سمجھ نہیں آندی پئی، آواز اگے مڑا تاویں آندی ہے، پیچھے مڑا تاویں آندی ہے، سجے ویکھا تاویں آندی ہے، کھبے ویکھا تاویں آندی ہے، آواز تا میرا اللہ آندی پئی ہے، لیکن آواز دیون والا نظر نہیں پیا آندا۔ اللہ کریم فرماندے نے آواز میری ہے، یقین کر میرا موسیٰ میری آواز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے اللہ تو کتھے وے؟ اللہ فرماندا نحنو اقرب الیہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرا موسیٰ تساں ایک جگہ تے ہوندے ہو تے اساں ہر جگہ تے ہوندے، تو ایک جگہ تے کھلوتا ہے میں ہر جگہ تے موجود ہاں، اتا ویکھے تے جلوہ الہی موجود ہے، جے تلے نظر مارے تے جلوہ الہی موجود ہے، شرقن ویکھے تے جلوہ، غربن دیکھے تے جلوہ، شمالن دیکھے تے جلوہ، جنوبن دیکھے تے جلوہ، تحتن ویکھے تے جلوہ، فوقن دیکھے تے جلوہ، عرشاں تے آوے تے جلوہ، فرشاں تے آوے تے جلوہ، فضا وچ آوے تے جلوہ، میدان وچ آوے تے جلوہ، زمین تے آوے تے جلوہ، عرش برین تے آوے تے جلوہ، خلا وچ آوے تے جلوہ، فضا وچ آوے تے جلوہ، عطا وچ آوے تے جلوہ، رضا وچ آوے تے جلوہ، فضا وچ آوے تے جلوہ، خزاں وچ آوے تے جلوہ، درخت تلے آوے تے جلوہ، پہاڑاں تے آوے تے جلوہ، طور تے آوے تے جلوہ، نور تے آوے تے جلوہ، حضور بن کے آوے تے جلوہ،
سرور بن کے آویں تے جلوہ، بشر بن کے آویں تے جلوہ، انسان بن کے آویں تے جلوہ، عبد بن کے آویں تے جلسہ، حتیٰ کہ زاہد بن کے آویں تے جلوہ، قائد بن کے آویں تے جلوہ، مجاہد بن کے آویں تے جلوہ، عابد تے زاہد تے قائد تے شاہد تے اول تے آخر تے زاہد تے اول تے انور تے اکمل تے اعلیٰ تے اولا، اشرف تے ازکا تے اکمل تے اعلیٰ تے عظیم نظیم وسیم یتیم بن کے آویں۔ میرا جلوہ ہر جگہ موجود ہے، موجود ہے۔ دنیا دی کوئی طاقت جتھے نہیں ہوندی اتھے میں ہوندا، دنیا دی کوئی طاقت جتھے نہ ہوئے اتھے میں اللہ ہی موجود ہوندا۔ میرا موسیٰ اس وقت میں تیرا رب ہاں، اتھے ہور کوئی چیز کوئی نہیں۔ اس وقت میرا موسیٰ ہن آ گیا اپنے رب دے کول، گھبرا نہیں، آ گیا میرے نزدیک تے میرے قرب دے اندر۔ اللہ کریم فرماندے میرا موسیٰ فاستمع وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اے میرا موسیٰ اے تا مینوں دسیا جو میں تینوں اتنا مقام کیوں دیتا ہے، اتنا مقام، اتنے اعلی مقام تے تو کنے پہنچ گیا میرا موسیٰ؟ جے تو چل کے آئے تیرے آمن تو پہلے میرا جلوہ الہی موجود ہے، میرے کرشمے موجود ہیں، میری رحمت تیری انتظار پہ کر دیے۔ اے میرا موسیٰ اتنے کرشمے تو کیوں پیا وید ہے، اتنے اعلی مقام تے فائز تو کنے ہو گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آدن اللہ مینوں تا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے میرا موسیٰ تو تا میرا محبوب بن چکا ہے، تو تا میرا کلیم بن چکا ہے۔ میں تیرے نال جڑی گل کیتی ہے فرشتے نو بھی نہیں بھیجا، اور کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا، میں آپ ڈائریکٹ تیرے نال گلاں کیتی ہیں، تیرے نال ڈائریکٹ گلاں تیرے نال پیا کردا۔ آخر اتنے مقام تے تو کیوں پہنچ گئے؟ ادے یا اللہ مینوں تے اس حال دا پتہ نہیں جو میں اتنے مدرجے، اتنے مراتب تے اتنے فائز المرام میں کنے ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اس واسطے تو اس درجے تے پہنچے جویں تو میرے نال یاری لئی ائی، تیرے زمانے وچ ایو جی یاری میرے نال کسے نہیں لائی۔ او جویں لا کے تو نبھا دیتی، جویں تو وفا کر کے دکھا دیتی، اج دی یاری میرے نال اج تو نہیں کسے بندے کوئی نہیں لائی۔ او میرا موسیٰ تینوں صندوقاں چ لڑوا دیتا، دریاواں وچ پا دیتا، تندوراں وچ پا دیتا، فرعون دے گھر تو نہیں ٹرا دیتا، میں تینوں 8 دن تو نہیں سفر کروا دیتے، تیرے پیر چھلنی کروا دیتے، تینوں بھکھاں بھی دتیاں، پیاساں بھی دتیاں، مصیبتاں بھی دتے، دکھ بھی دتے، درد بھی دتے، بیماری بھی دیتی، میں حتیٰ کہ کمزوری بھی دیتی، لاچاری بھی دیتی، بے بسی بھی دیتی، قسم پرسی دا حالت عالم بھی تیرے نال کیتا۔ میرا موسیٰ میں تینوں رات نو ازمایا تے دن نو ازمایا، بچپن وچ ازمایا، جوانی وچ ازمایا، شادی تو پہلے ازمایا، شادی تو بعد ازمایا۔ میرا پیغمبر تیرے وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی، تیرے ایمان دے اندر کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تزلزل نہیں آیا، کوئی کمزوری کوئی نہیں آئی۔ میرا موسیٰ او جتنا میں تینوں ستایا ہے، جتنا میں تینوں آزمایا ہے، جتنا میں تینوں دکھ دیتے ہیں میرا موسیٰ دکھاں وچ تو لا پکا ہویا ہے۔ دکھاں وچ بٹھی وچ اٹ نو جتنی دیر رکھسو زیادہ پکسی کہ کچی ہو سی، کہ ہو سی پکی ہو سی۔ اے وکھری گل ہے جو ٹیکس لے دی اٹ پکدی کوئی نہیں، باویں جتنی آگے پا سٹو۔ بہرحال اٹ نو جتنا آگے پکا سو، مومن نو جتنا مصیبتاں تے جکھڑ جولیاں چ پاسو، مصیبت دے اندر مومن دا ایمان وددا کدے گھٹدا کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ نو اللہ دے میں تاں تینوں اس مقام تے پہنچائے جو تو مصیبتاں نو وی گل لا کے مینوں چھوڑیا نہیں، میرا دروازہ تو نہیں چھوڑیا تے تیری یاری بھی میں نہیں چھوڑدا۔ اس وقت میرا موسیٰ تو میرا اج تو بعد کلیم ہو گیا، تو کہ ہو گیا کلیم ہو گیا۔ فاستمع لما یوحیٰ، اے میرا موسیٰ پیغمبر ہن میرا پیغام سن لے، میری وحی سن لے، میرا اعلان سن کے ہن میں تینوں ایک وحی دینا چاہنا۔ اے ٹوپی والے نو جگاؤ، تھک گئے ہو تو بس چکر اجے ٹائم تو ہے 12، کیا خیال ہے؟ ہاں ٹوپی والا لگا رہا نیندر کر گئی نہ پوری، بس ہوں ہوشیار ہو بھائی۔ فاستمع لما یوحیٰ، اللہ
فرماندے نے آ جوگی ہے میرے گواہ دے ذرا دو گلاں تا سنی ونج ذرا میرا پیغام تو سنی ونج موسیٰ علیہ السلام آدن لبیک اللہ میں حاضر اللہ کریم فرماندے میرا پیغام ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے میرا موسیٰ میرا پیغام اج تیرے واسطے پہلا پیغام میرا پہلا پیغام تے اللہ دی پہلی تقریر ہے جیڑی وہ اللہ دے پیغمبر موسیٰ دی پہلی تنویر ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میری نبیاں دے نال سب تو پہلی تقریر ہوندی ہے تے نبیاں دی اوہ تقریر امت دے نال پہلی ہوندی ہے۔ اور اللہ دی تقریر سن سو چلو میری نہ تھوڑی کیتی کرو کیونکہ ملا روک دے نا ادھر نہیں ونجنا کیوں ادھر تیرا پیو بیٹھا ہے ادھر نہیں ونجنا جس اللہ لے آوے اتنے کون روک سکتا ہے۔ اللہ کریم فرماندے میرا موسیٰ ذرا میری تقریر سن اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے میرا موسیٰ پیغمبر میری پہلی تقریر تے میرا پہلا اعلان تے میرا پیغام ہے اننی انا اللہ میں اللہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ اللہ دا لفظ ہور کسے ذات تے ڈھکدا کوئی نہیں۔ دوے نمبر تے لا الہ الا انا لا الہ پڑھو لا الہ الا انا لا الہ الا انا قسمت نو کھرا کراں تا میں کھوٹا کرا تا میں پھیر دیواں تا میں چکر دے دیواں تا میں سدھی پٹڑی تے چلا دیواں تا میں تیری روزی نو تنگ کر دیواں تا میں تیری بیماری نو لمبا کر دیواں تا میں تیری شادی دی مدت نو بڑھا دیواں تا میں تینو ترسا دیواں تا میں او تیرے نال جو بھی کردا میں آپ کردا ہور کوئی نہیں ہور کوئی نہیں۔ اللہ اے پیر صاحب جو اللہ فرماندا ہے اے پیر رہنمائی واسطے ہوندے مشکل کشائی واسطے نہیں ہوندے۔ اللہ اے نبی جو ہوندے اللہ فرماندا ہے نبی ہووے یا پیر ہووے ملا ہووے فقیر ہووے امیر ہووے مشیر ہووے وزیر ہووے کبیر ہووے عابد ہووے زاہد ہووے او چھوٹا ہووے یا بڑا ہووے اول ہووے یا آخر ہووے ظاہر ہووے یا باطن ہووے اولا ہووے یا اعلی ہووے مولا ہووے یا شاہ دولا ہووے جیڑا بھی ہووے اللہ فرماندا ہے اے تیری رہنمائی واسطے بنائیں خدائی میری تے رہنمائی انہاں دی رہنمائی انہاں دی چلدی راسی تے خدائی میری چلدی راسی رہنمائی انہاں دی چلدی راسی تے مشکل کشائی میری چلدی راسی۔ او میرا موسیٰ میری پہلی تقریر سن لے جو اللہ میں ہاں میرے علاوہ اللہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں غریب نواز کوئی نہیں غوث اعظم کوئی نہیں حاضر ناظر کوئی نہیں مختار کل کوئی نہیں عالم الغیب کوئی نہیں کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن والا کوئی نہیں داتا بنا تا میں آقا ہوا تا میں ملجا ہوا تا میں ماوا ہوا میں علیم ہوے تا میں خبیر ہوا تا میں حزیم ہوا تا میں قادر ہوا میں قدیر ہوا میں کبیر ہوا میں اکبر ہوا میں کریم ہوا میں اکرم ہوا میں رحیم ہوا میں ارحم ہوا میں شفیق ہوا میں اشفق ہوا میں لطیف ہوا میں لطف چلے میرا کرم چلے میرا فضل چلے میرا عدل چلے میرا علم چلے میرا قلم چلے میرا قدرت چلے میری طاقت چلے میری ضرورت چلے میری شان ہوے میرا پیغام ہوے میرا اعلان ہوے میرا تے ایمان ہوے تیرا تے ایمان ہوے فاستمع لما یوحا میرا پیغام سن لے جو میرے علاوہ اور کوئی نہیں اللہ جدو کوئی نہیں مڑ کے کرا جو کوئی نہیں وت نتیجہ اللہ دے فابدنی جھکنا بھی میرے اگے منگنا بھی میرے کول رکوع بھی میرا سجدہ بھی میرا تے نظر کہڑے نام دی تے نیاز نہیں نیاز بابے نیاز دی ہوئے نا بابے دی نیاز کوئی نہیں دیندے لوگ تا دن بادشاہ
جی ہر منگل نو بندہ 11ویں نہ ونڈے تے نبی پاک وہ گھر ہی نہیں آتے. لوگ کیا دیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مہینے جو آدمی 11ویں کی دیگ تقسیم نہیں کرتا اس گھر میں نبی پاک تشریف نہیں لے آتے. پوچھنا یہ ہے کہ 11ویں کی دیگ جب پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے اس کو کھاتا کون ہے؟ ہاں کون کھاندا ہے؟ او دیگ ملا کھاوے تے ناراض نبی پاک ہو ونجے. کمال نہیں؟ آدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے آندے. کیوں؟ جو دیگ انہاں نہیں دتی. اگر دیون تے تا اللہ دے رسول آندے. کتنا بڑا ظالم ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد نبی پاک نو لالچی بنا دیتا ہے. حالانکہ اللہ دا پیغمبر آپ 3 مہینے تو نہیں اپنے پیٹ نال پتھر بن کے گزارا کر لیندا ہے. امتی نو پہلے کھلاندا ہے, اپنے مرید تے صحابی نو پہلے کھلاندا ہے. او اتنے سخی تے رحیم تے لطف والے پیغمبر دے اوتے ایڈا وڈا اونچا الزام ملا صرف کھاون واسطے لا دتا ہی. انج تے مرید نو آکھیا جے تو بے ایمان ہو کے مرتے جے مینوں دیگ نہ پکا کے دتو اے گل کرے ہا تاں وی دھوک ونجے ہا جے اپنے کھاون واسطے مرید نو چلو بے ایمان آکھی. اللہ دے رسول تے تا کم از کم الزام نبی پاک نو بھی معاف نہیں کیتا. گلاں آپ کرے تے متھے اے گستاخ ہیں, اے بے ادب ہیں, اے رسولاں نو نہیں مندے, اے پیرا فقیراں نو نہیں مندے. کمال ہے یار. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا, چرچا نہیں ہوتا. یعنی اسا تھوڑی جی گل کراں تے سیدھی کلا اوہی لوگاں نو پٹھی لگدی ہے تے ملا ساری پٹھی تقریر تانوں سناوے تے تلو آدن سبحان حلوا. تلو لوگ کیا آدن سبحان حلوا. سمجھ نہیں آئی کہ سنن والے دا عقل کدھر گیا ہے, دماغ کدھر گیا تے کس حال وچ بیٹھ کے تقریر سن دے رہ گئے لوگاں دی. بہرحال چھوڑو یار انہاں نو. اے جدوں آ وندے وا تھوڑا جہا غصہ لگ ویندا ہے تا گل اس پاسے ٹر ویندی, ورنہ دل نہیں کردا انہاں موزیاں دا ذکر کرنے دا. ہاں جی, کیا خیال ہے؟ اللہ کریم فرماندے نے فاعبدنی, صرف اور صرف نظر و نیاز تے بدنی تے مالی تے قولی تے فعلی جے عبادت کرے موسیٰ تا نی صرف میری کری وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. جے عبادت دا نچوڑ تے خلاصہ پوچھنائی میرا پیغمبر ساریاں عبادتاں دا نچوڑ نماز ہے. ساری عبادتاں دا خلاصہ نماز ہے. ساری عبادت دا مرکز تا نماز ہے. ساری عاجزی دا مرکز دا نماز ہے. ساری دعا دا مرکز تا نماز ہے. ساری مغز تے نچوڑ دا مرکز تا نماز ہے جڑی اساں تساں پڑھنی. ہاں سارے عدل کوئی نہیں. ماشاءاللہ دعا کرو اللہ توفیق دے. کتنی پڑھا؟ 5. نہ پڑھ سن تے کٹی سیا گنج آنکھ 5. کتنی نمازاں اللہ دے جے نہ پڑھ سے تا کڑسا تیرا گنج. اقیم الصلاۃ لذکری. میرا پیغمبر جے میری عبادتاں دا مرکز تے خلاصہ بناونا ہے تا صرف کس نو بناویں؟ نماز پڑھتے ساری عبادتاں دا مرکز وچے ثواب آ گیا. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا پیغام سن کے آون لگن. اللہ فرماندا ہے اے تا دسیا ما تلک بیمینک, اے موسیٰ ہاتھ وچ کی شے لئی ودے. حالانکہ اللہ نو پتہ ہی جو سوٹا نہیں ودن, لیکن نبی نو پکا کرن واسطے آدا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ. اے میرا موسیٰ پیغمبر تیرے ہاتھ مبارک وچ کی چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اگا دے دا ہے پچھا ویدا یار کوئی ہور شے تا نہیں لے آیا. آدا یا اللہ قال ہی عصا, اے اوہی سوٹا ہے جڑا روز میں لے کے آندا اتوکا علیہا واہش بہا لا غنم ولی فیہا مآرب اخرى. اے میرا اللہ اوہی سوٹا جڑا روز لے کے آنا میں اپنے ٹیک لا کے تے تھکاوٹ ہی دور کر لینا, بکریاں واسطے درختاں تو پتے جھاڑ کے تے انہاں دا وی گزارا چلا لینا. ولی فیہا مآرب اخرى, جے کوئی بے دین تے مشرک آ ونجے تے او دی وی ٹھکائی اے دے نال کر دینا. اور ہی بڑے فائدے نے اس ڈنڈے. ہے میرا اللہ ڈنڈا ہور کوئی اللہ دا یقینی گل ہے. ہاں اللہ بالکل یقینی گل ہے. میں ویدا پیا آپ گھروں لے کے آیا لکڑ دا بڑے ہویا درخت تو کٹ کے سوٹا بڑا. اللہ فرماتا ہے اچھا سوٹا ہے فالقھا یا موسیٰ, اے موسیٰ وا تینج کر زمین تے وا چھوڑ.
زمین تے پھینک دے اپنے سوٹے نو فالقاہا موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے سٹن دی دیر فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ایڈا وڈا سپ بڑھیا ہے ایڈا وڈا سپ بڑھیا ہے بن کے تے نسنا شروع کر دیتا ہے سی اگا وڈا پہاڑ آئے کھا گیا ہے وڈا درخت آیا ایک لقمہ بڑھایا اس تے کھا گیا ہے پہاڑ دی چٹان نو کھا گیا ہے وا تو منہ اتا کر کے تے موسیٰ علیہ السلام والے پاسے ویکھیا سی جو ہی موسیٰ علیہ السلام ویکھیا جڑ پیچھا مڑدا ہے تے موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا ہے فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب اللہ فرماتا ہے جدو موسیٰ نے اس نو دوڑدا ہویا ویکھیا پہاڑاں نو کھا گیا ہے درختاں نو کھا گیا ہے مڑ منہ پیچھا کیتا تے میرا موسیٰ اللہ دا ڈر کے نس پیا ہے اے جو دوڑے ولم يعقب پیچھا مڑ کے بھی نہیں جے متا قدمہ تے چڑھ کے آوے تے مینوں کوئی نقصان نہ دے دے ہن موسیٰ علیہ السلام نو اے پتہ نہیں جو حقیقت ہے وہی سوٹی ہے پر اللہ اپنی قدرت نال دی شکل تبدیل کر دیتی ہے لیکن موسیٰ اپنے ہاتھ والی سوٹی نو ناگ سمجھ کے ڈر گیا ہے وچوں دے حال مڑ کون جاندا ہے جی اجے تو آکھے کوئی ہور جاندا تے تیرے نال دا موزی و جہان تے ہور کوئی نہ ہویا نا کیوں جو قرآن دا واضح عقیدہ نظر آ گیا تے سامنے آ گیا کہ موسیٰ دے ہاتھ چوں نکلی ہوئی سوٹی سپ بنی تے موسیٰ اسے کولو ڈر کے نس پیا اللہ فرماندا ہے اے جو ڈریا واللہ مدبرا ولم يعقب موسیٰ نے پیچھا مڑ کے نہیں ویکھیا جڑے ویلے موسیٰ ڈر گیا یقینی طور تے دوڑن لگے اللہ دا یا موسیٰ اللہ دے جے میں آپ پچھو نہ بلاواں تا میرا موسیٰ گھر تو بھی اگا ٹپ اتنی ڈرے ہے موسیٰ نو جڑے ویلے اللہ بلائے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی گل سن کے ادب دی وجہ نال جتھے دوڑ دے پین اتھے کھلو گئے اللہ فرماندا ہے پچھوں نہ قدماں تے مڑ کے آ ونج جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام آئے نے اللہ فرماندا ہے خذھا اللہ فرماتا ہے میرا موسیٰ جلدی کر اسے سوٹے نو پھڑنا پکڑ جلدی کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کنے پکڑا وہ تو کھاوندا ہے درختاں نو بھی کھا گیا ہے پتھراں پہاڑاں نو بھی کھا گیا ہے تے میں کنے پکڑا اللہ دا لا تخاف میں جو تسلی پیا دیندا تسلی کون دیندا پے میں جو تینوں تسلی پیا دیندا ڈردا کیوں جلدی کر اینو پکڑن دی کوشش کر موسیٰ علیہ السلام آدھے جڑے ویلے اللہ کہ تسلی رکھ پکڑ لے پر میرے دل چوں ڈر تے نکلدا کوئی نہیں پیا میں اپنے کندھے تو کمبل اپنا اتار کے اپنے ہاتھ نو لپیٹدا پیا ایویں آ کے تے موسیٰ علیہ السلام آ کے ہن پکڑنا تے اللہ دا حکم ہے اس تو بھی نہیں بچ سکدے موسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے اپنا کمبل شریف جڑا اوتے لئی ودا نا سردی دے ڈر دی وجہ تو اس نو لا کے تے پکڑ کے انج کر کے جڑے ویلے انج کڑن لگے نو تو جبریل آ گیا ہے او تو کون آ گیا جبریل امین حضرت ایک ایک کیتی ودے او آکھے میں ڈر گیا جو متا میرے ہاتھ نو کھا نہ ونجے میں کنے پکڑا آکھے جے اللہ آکھے موسیٰ دے ہاتھ نو کھا ون ایک کمل بچا سی بس موسیٰ ایک کمل تیرا بچا سکدے جے اللہ دی تقدیر آ ونجے اے موسیٰ دی تدبیر ہے کھاون دا حکم اللہ دی تقدیر ہے او موسیٰ جے تیری تدبیر نال تو بچ سکدا ہے تے ہور کمل بھی اپنے ہاتھ تے لپیٹ دے جے اللہ دی تقدیر غالب ہے تے مڑ ہور کوئی طریقہ کر لے موسیٰ علیہ السلام دے ہاں جے اللہ دا تقدیر والا فیصلہ ونجے تے میرے کمل وچ کوئی طاقت کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام جلال چا کے کمل نو پیچھے وا کے ماریا سیدھا تیر ون کے تے سپ دی گچی وچ ہاتھ پائے اللہ دے سانو ای دعا سیرتا اولا ہاتھ لگن دی دیر اتنا وڈا اجدہا سوٹا بن گیا دوبارہ کیا بن گیا دوبارہ سوٹا بن گیا اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر اے بھی ایک تیرے واسطے معجزہ میں تینوں دیندا پیا جتھے لوڑ پے ونجی مشرک دے مقابلے وچ اسے سوٹے نو زمین تے سٹی تے تو آرام نال بہ رویں
واتے سوٹی جانے تے مشرک جانے. دیکھ مشرک نو کنجے گھمکیندا ہے کہ کوئی نہ ایک معجزہ اے ہو گیا تے میرا پیغمبر دعا معجزہ اے ہو گیا وَاسْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. دوسرا معجزہ میرا پیغمبر ہو گیا کہ میں تینوں اے جڑا ہاتھ دیتا ہے اس ہاتھ نو اپنی بغل وچ ایک واری پایا کر بغل وچ جڑے ویلے کڈسے 14ویں دے چن نالوں بھی زیادہ چمکدار ہو سی. اے بھی تیرے واسطے معجزہ ہو گیا تے تیرے واسطے سوٹا بھی معجزہ ہو گیا. اللہ دو معجزے کیوں پہ دینا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذهب الى فرعون اذهب الى فرعون. میرا پیغمبر ذرا فرعون والے پاسے ہن رخ کرو ہن اس پاسے تھوڑا جہا جلنا ہے تا میں تینوں علاج پہلے پہ دینا. اللہ فرماتا ہے میں تینوں دو معجزے دیندا پیا سوٹیاں والا بھی معجزہ تیرے واسطے ہو گیا اے ہاتھ دے چمکਣ والا معجزہ بھی ہو گیا اے میری قدرت دی نشانی ہو گیا. اللہ کدو ونجنا آ کے فرعون لانتی دے کول ونجنا اونوں ون کے گل سمجھاونی. اللہ اس کے ہو گیا اللہ دا انہ طغى انہو تغا پھٹ گیا حرام کھا کھا کے پھٹ گیا نا مراد میری نعمتاں کھا کھا کے ہن میرا سجدہ کرنے دے بجائے لوگاں نو آدا تساں میرا سجدہ کرو. اس لعنتی فرعون تے بیان کولوں تساں جلنا ہے ون کے تے اونوں مسئلہ سناونا ہے. اللہ مسئلہ تا سناواں میری زبان تا صحیح چلدی کوئی نہیں میری زبان صحیح کو نہیں چل دی میری زبان دے اندر لکنا تے زبان اڑدی ہے. او جڑا بچپن وچ انگارا منہ وچ پایا ہے او دی وجہ نال زبان دے اندر اڑیکاں لگ گئی ہے تے لکنا تا آ گئی ہے. اللہ کولوں آدا اللہ ہاں فرعون دے دربار وچ میں جاساں تیرا مسئلہ توحید بھی سنا سا پر میری دو دعاواں پہلے قبول کر تے میں پھر اگے چل پیساں. موسیٰ علیہ السلام آدے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اے میرا اللہ میری دو دعاواں ہیں کہ ایک تا میرے سینے نو کشادہ کر دے جتنی مصیبتاں وی آویں میرا دل تنگ نہ ہوے ایڈا کھلا دل کر دے تیری توحید دے مسئلے سناون وچ لوگ بک بک کرن بکواساں کرن لوگ میرے مقابلے وچ آویں لوگ میرے نال لڑائیاں کرن لوگ میرے نال دنگا کرن اتنا میرا سینہ فراغ کر جو میں ساریاں برداشت کر لواں. رب اشرح لی صدری میرے سینے نو بردبار تے حلیم بنا دے ویسر لی امری. اے اتنا جڑا اچا کم میرے ذمہ لائے اللہ میں کمزور ہاں میری کمزوری نو نہ ویکھی اپنی قدرت دے نال میرے کم نو آسان بنا دیوی میرے کم نو. موسیٰ علیہ السلام بہرحال دو دعاواں منگیاں